السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سلمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک ہے روحانی بیماریاں، یعنی روح کے اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ دیکھیں، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسم کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہے؟ جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے، شوگر کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، فیور ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو کسی کی ٹانگوں میں پرابلم ہوتی ہے کہ انہیں مطلب چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جسمانی بیماریاں ہیں۔ دیکھیں، روح اور جسم کا مجموعہ نا انسان ہے، ٹھیک ہے، روح اور جسم سے بن کر مطلب ایک طرح سے ان دونوں کا مطلب مجموعہ انسان ہے، ان دونوں سے مل کر ایک انسان بنتا ہے، اور انسان کے اندر اس کی اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب تک روح زندہ ہے، بیماری سے پاک ہے، سکون میں ہے نا، اور اگر بندہ ختم تو سب ختم، رشتہ داری بھی، فیشن بھی، دنیا داری بھی، سجدہ تسبیح سب ختم۔ اگر انسان کے اندر اس کی روح نہیں ہے تو وہ لاش ہے۔ اگر ابھی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی باڈی کو کون رکھے گا، ہے نا؟ اس کو اس کا نام بھی اسے چھین لیا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میت، کہ وہاں فلاں جگہ میت ہو گئی ہے نا، میت کو سائڈ میں کرتے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے جسم کا روح کے نکلنے کے بعد۔ روح اچھی اور بری دونوں صفت کی مالک ہوتی ہے نا۔ روح اچھی اور جو بری صفت ہے دونوں کی مالک ہے، ہمارے خود اختیار میں ہے کہ ہم اچھے، اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جنت کا بھی دوزخ کا بھی۔ اب وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سے راستے پر نکلیں گے، اور اس کا ایک طرح سے اس کی مالک جو ہے نا، جو یہ اختیار ہمیں دے رہی ہے کہ تمہیں کدھر نکلنا ہے، وہ روح ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری روح تو ہمیں اچھے راستوں کے لیے مطلب اچھے کاموں کے لیے زیادہ حکم دیتی نہیں ہے، نیک کاموں کا زیادہ حکم دیتی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں گناہ کر کے بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے، گناہ کرنا آسان لگ رہا ہے، نیکی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ہماری روح ایسی کیوں ہے؟ دیکھیں، جیسے انسان کا جو جسم ہے اس کی غذا ہوتی ہے، کھانا ہے، تینوں ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے، دودھ ہے، روٹی ہے، سبزی ہے، اور بھی بہت ساری چیز کھانے میں جو ہے، یہ انسان کی جو باڈی ہے اس کی غذا ہے، اس کا کھانا ہے نا۔ ہم اس باڈی کو تو تینوں ٹائم کھانا دیتے ہیں، لیکن جو روح ہے ہماری، اس کو اس کی بھی غذا ہوتی ہے نا، اس کی بھی غذا ہے، اس کا بھی کھانا ہے۔ وہ کھانا کیا ہے؟ تعلیم، اللہ کا ذکر، نماز، تلاوت، تسبیحات، یہ روح کی غذا ہے۔ ہم باڈی کا تو اچھے سے خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی روح کو کھانا دینا بھول جاتے ہیں، اپنی روح کو غذا دینا بھول جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے ٹائم چھوڑ رہے ہیں، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ پورے دن نہیں کچھ کھا رہے ہیں، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے کچھ بھی، تو آپ کی باڈی کیسی ہو جائے گی؟ بالکل کمزور، آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، ہے نا، بہت کم، مطلب آپ مشکل سے آپ اٹھیں گے، کام کریں گے، کیونکہ باڈی میں کچھ ابھی گیا نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا تو کمزوری آ رہی ہے، ویکنیس آ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ روح جب اس کو ہم کھانا نہیں دیتے، اس کی غذا نہیں ہم اس کو جب دیتے، تو یہ کمزور پڑ جاتی ہے، یہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہے نا۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں دو کتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دو کیٹ ہے، بلیاں ہیں، کچھ بھی لے لیں، ہے نا، دو بلیاں ہیں، وہ ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے۔ اب بلیک والی بلی کو تو بہت زیادہ مطلب الحمدللہ تینوں ٹائم اس کو کھانا مل رہا ہے، اور کیا بولتے ہیں آپ اس کو پلس انرجی کے جو ڈرنکس آ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، وہ بھی پلس آپ ان کو دیے جا رہے ہیں، چکن دے رہے ہیں، سوپ وغیرہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ مطلب ایک بلی کو تو اتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، اور دوسری بلی جو وائٹ والی جو بلی ہے، جو کیٹ ہے، اس کو مطلب تینوں ٹائم کا کھانا مشکل سے دیا جا رہا ہے، یعنی ایک ٹائم دیتے اس کو دوسرے ٹائم نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، اس کے مقابلے کالی والی بلی جو ہوگی وہ زیادہ انرجیٹک ہوگی نا، اس میں زیادہ انرجی ہوگی نا، وہ زیادہ مضبوط ہوگی نا، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے ٹائم پر اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور پلس اس کو ساتھ انرجی کے ڈرنکس بھی دیے جا رہے ہیں، اور اگر اور ایک دو، تو وہ وائٹ والی بلی کمزور ہو گئی نا، اب وہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے گی، وہ ایک جگہ بیٹھی ہی رہے گی، ہے نا، وہ کوئی زیادہ کھیل کود بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں انرجی نہیں ہے، اس میں ہمت ہی نہیں ہے، وہ کمزوری محسوس کر دیں، اس کے ویکنیس آ رہی ہے، اس کو کیونکہ صحیح ٹائم پر کھانا نہیں دیا جا رہا ہے
ہے نا, کبھی کبھی تو دیتے ہی نہیں ہیں پورے دن. تو یہی حال ہماری روح کا ہوتا ہے. جب روح کو اچھی طرح غذا نہیں ملتی, اس کو اچھا کبھی ابھی ہم دیکھیں, ہم صرف کبھی کبھار تعلیم سن لیتے ہیں, کبھی کبھار ہم دین مجلس سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہمارے یہاں سے کسی کے سے بلاوا آ گیا کہ فلاں جگہ دعا ہو رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, تو ہم چل جاتے ہیں. نہیں, کتنے کتنے دنوں میں ہم جاتے ہیں, ہے نا. تو اب دیکھیں ہماری روح کتنی کمزور ہوگی جب کوئی بندہ کمزور ہونے لگتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں, میں کھانا نہیں کھا رہی ہوں یا مجھے نہیں دیا جا رہا ہے, مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے, نہیں میں کھا رہی ہوں. ایک دن ٹھیک رہوں گی, دوسرے دن ٹھیک رہوں گی تھوڑا سا, ہے نا, پہلے دن سے ہی کمزوری آنی شروع ہو جائے گی, دوسرے دن تھوڑا اور. لیکن جب میرا یہی حال رہے گا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی, تو کیا ہوگا, وہ کمزوری بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں بیماریاں بنتی چلی جائے گی. میری باڈی بیمار ہو جائے گی اس میں, چاہے وہ کچھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, انفیکشن ہو رہا ہے پیٹ میں, یا پھر لیور خراب ہو رہا ہے, یا پھر بہت زیادہ مطلب گلوکوز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہو رہی ہے, کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس طرح نا بیماریاں بنتی چلی جائے گی, کیونکہ بندہ جب اس کو صحیح غذا نہیں مل رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ جب اس کا علاج بھی نہیں کر رہے ہیں, ہے نا. اب اگر بندہ علاج کرے, جا کے اپنی ڈاکٹر وغیرہ کو جا کر دکھائے, تو تھوڑا ٹھیک بھی ہو, ہے نا. ایک تو اس کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے, صحیح غذا اس کو صحیح نہیں دی جا رہی, پلس اس کا کوئی علاج بھی نہیں کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا, وہ ایسے ہوتے ہوتے بیمار ہوتی چل جائے گی, اس پہ بیماریاں بنتی چلی جائے گی. یہی حال ہم نے اپنی روح کا کیا ہوا ہے. ہم باڈی کو تو اچھی طرح غذا دے دیتے ہیں, اچھی طرح کھانا دے دیتے ہیں, پلس اس کو وہی وہ کالی والی بلی ہے نا, اس کو اس کی طرح کھانا بھی دے رہے ہیں, پلس اس کو ہم جب ادھر ادھر کی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. یعنی باڈی تو بڑی صحت مند ہے, بٹ روح بالکل کمزور ہے. ہماری روح بالکل مطلب وہ کہتے ہیں نا بیمار ہو چکی ہے. اب اگر کوئی کمزور بندہ ہے, اس کو تینوں ٹائم کھانا نہیں دیا آپ نے, اور آپ اس کو رات کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا گھر کا جھاڑو پوچھا کر دو, تو وہ کیا کر سکے گا؟ کہے گا کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے, میں کیسے کروں, میرے اندر تو بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے مجھے, ہے نا, مجھے ویکنیس ہو رہی ہے, کیونکہ غذا صحیح نہیں ملی ہے. تو اب جب ہماری روح اتنی کمزور ہو رہی ہے, اتنی بیمار ہے, تو ہم ایسے میں کیا اس سے طلب کریں گے کہ وہ ہمیں نیک عمل کا ایک طرح سے کہتے ہیں نا, جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دونوں طرف مطلب ہمارا جو ضمیر ہے ہمیں کرتا ہے کہ نہیں, یہ عمل غلط ہے, یہ گناہ ہے, تم یہ مت کرو, ہے نا. دو مطلب آتے ادھر سے کہہ رہا, شیطان بھڑکا رہا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, کر دو. وہ ہمیں بہانے میں لا رہا ہوتا ہے, نہیں یہ تو ٹھیک ہے, تو بعد میں توبہ کر لینا. اور ادھر سے مطلب اچھے پازیٹیو تھاٹس آتے رہتے ہیں. تو جب ہماری روح اتنی کمزور ہو چکی ہے, روح جو بیمار ہے, تو ہم کیسے پھر وہ کیا ہمیں نیکی کا حکم کرے گی؟ پھر تو جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, نیکی کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا, اور دین کی باتیں سننے میں من نہیں کرتا, ہے نا. اور گناہ میں اتنا دل لگتا ہے, گناہ کرنے کا بہت دل چاہتا ہے نا. گناہ میں اتنا جی لگ رہا ہوتا ہے, وہ چاہے ڈراماز دیکھنے میں ہو, موویز دیکھنے میں ہو, یا پھر اسکرولنگ کرنے میں, ٹائم ویسٹنگ کر رہے ہیں, بس گیمز کھیل رہے ہیں. یہ پھر انسان جب باڈی وہ اس طرح جب مطلب نفس کو, ہمارے جو نفس ہے نا, یہ ایک طرح سے یہ جو کھانا, یہ نفس کو بہت پسند ہے. اچھا کھانا ہو, اچھا گھر ہو, اچھے پیسے ہوں, ٹھیک ہے, اچھے کپڑے ہوں, میری واہواہی ہو, میری بڑائی ہو, یہ نفس کو بہت پسند ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ یہی عمل ہماری زندگی میں ہو رہا ہے نا. پیٹ ویٹ بھر کے بالکل کھانا کھانا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بالکل پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ, کیونکہ جو سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا نا, وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. اور آپ خود محسوس کرتے ہیں, جب ہم زیادہ فل پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو سستی آ جاتی ہے, کاہلی آ جاتی ہے نا. ہم کچھ کام نہیں کر سکتے تھوڑی دیر تک, جب تک وہ پیٹ بالکل فل رہتا ہے. تو ہم اپنے نفس کو غذا دے رہے ہیں, بس اپنے نفس کو کھانا دیے جا رہے ہیں. اپنی روح کو ہم نے کمزور کیا ہوا ہے, بیمار کیا ہوا ہے. اب روح کیا ہو گئی, بیمار ہو گئی ہے نا. تو اس کے اندر کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہے. حسد, دوسروں سے جیلس ہونا, یہ اس کے پاس کیوں ہے, یہ ڈریس اس کے پاس کیوں ہے, یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, جیلسی ہو رہی ہے. اور فرمایا گیا ہے کہ ایک دل میں تو حسد رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے. اللہم احفظنا, کینہ, بدلے کی سوچ رکھنا کہ بس کوئی مجھے موقع ملے اور میں اسے بدلہ لے لوں. بغض رکھنا کہ اس نے سلام کر منہ پھیر لیا,
مرنا جینا ختم کیا ہوا ہے بالکل. ریا دکھاوا کرنا کہ کوئی میرے اچھے اعمال کو دیکھ لے، جھوٹ بولنا، شہوت آنا نہ محرم کی طرف سے، ہے نا، روزی چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ نہ دینا، غصہ کرنا بہت زیادہ. نہیں بھائی مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، میں تو ایسے ہی کر دیتی ہوں، مجھے جو منہ میرے منہ میں آتا ہے میں بول جاتی ہوں. تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں، حرام میں پڑے جاتے ہیں، وہ چاہے حرام ریلیشن شپ ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو. زنا مطلب یہ عمل ایزی ہو جاتے ہیں، یہ گناہ ایزی ہو جاتے ہیں. بدگمانی، بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی، کنزوئی کرنا، کسی کی جاسوسی کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہم ان کو نہ بتائیں اور ہم کان لگا لگا کر سن رہے ہیں. کنزوئی کرنا ہوتا ہے یہ. اس طرح کے گناہ میں نے صرف چند بتائے، اس سے بھی علاوہ بہت سارے گناہ ہیں. یہ اس طرح کی بیماریاں بنتی چلی جاتی ہیں. جب روح بیمار ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. اب وہ نہ اچھا ہے کہ مطلب ایک طرح سے حکم کر رہی ہے آپ کو، نہ برائی، وہ برائی میں زیادہ مبتلا ہوتی جا رہی ہے نا. جب ہم اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے ہی نہیں رہے ہیں، جب اس کا ہم ڈائٹ کا خیال رکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو وہ کیسے کچھ ہمیں مطلب یہ ہمارے مطلب نیکی کا حکم کرے گی؟ کیسے وہ آپ کو کہے گی کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے اور یہ عمل غلط ہے؟ کیسے پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جب ہماری روح ہی کمزور ہے؟ جسم تو یہیں رہ جانا ہے، جس کو ہم اتنا زیادہ کھلا پلا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بس جسم کے چکر میں ہے، روح بالکل بھوکی پڑی ہے، اس کو کچھ دے ہی نہیں رہے، ہے نا. اگر ہم باڈی کو ایسے کھانا کھلاتے رہیں گے، خود کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا، اچھے ٹائم کی اپنی ڈائٹ دی ہوئی ہے، روح بیمار ہے، تو کیا ہے انسان تو پھر اس کو تو اور بھی زیادہ طاقت مل رہی ہے گناہ کرنے کی. لیکن بندہ اگر بیمار ہے لیکن اس کی روح ٹھیک ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ ذکر اذکار کر رہا ہے، تو اگر وہ بیمار بھی ہے نا، وہ اس کی روح ٹھیک ہے نا، تو اگر اس کی باڈی بیمار ہے، اس کی روح ٹھیک ہے، تو اللہ اس کے پاس ہے، وہ عبادات کرے گا، اس کا ایمان مضبوط ہے، کیونکہ وہ اپنی روح کو تو، باڈی نہ صرف اپنی روح کو تو غذا دے رہا ہے نا. تو اپنی روح کی غذا کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اپنی روح کی جو غذا ہے اس کا خیال رکھیں. اس کو جیسے ہم صبح شام کھانا کھاتے ہیں، صبح شام ذکر و اذکار کریں، یہ وقت ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے، اس وقت ہم نے یہ کھانا ہے. اس طرح پانچوں وقت نماز پڑھیں. ایک وقت ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ صبح اٹھتے ہم نے ایک گرم پانی کا گلاس پینا ہے نا. اسی طرح پھر صبح اٹھتے فجر پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہے نا. اور جس طرح دوپہر کا کھانا پورے مطلب دن میں سب سے زیادہ مین ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے نا، کیونکہ انسان پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے. ناشتہ بھی کیونکہ ہلکا کیا جاتا ہے اور رات میں سب کم ہی کھاتے ہیں، تو جیسے دوپہر کا کھانا بالکل مین ہے باڈی کے لیے، اسی طرح تعلیم، اسی طرح ایک دن میں تو کم از کم تعلیم سنیں، ضرور سنیں، ٹھیک ہے. چاہے وہ پھر آپ کسی بھی مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے اسکالر ہیں فیوریٹ، آپ یہیں سے گروپ سے آپ کو ریکارڈنگ مل رہی ہے، سیشن ہو رہے ہیں الحمدللہ، اس میں جوائن کر لیں. آپ ڈیلی کلاسز ہوتی ہے تعلیم کی، یہاں پر آپ جوائن کر لیں، لیکن اپنے روح کو یہ تعلیم کا حصہ ضرور بنائیں. یہ میں سوچیں کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم سے عمل نہیں ہوگا. بہت ساری سسٹرس ایسی ہیں جو وہ یہی سوچ کر کوئٹ کر دیتی ہیں یا پھر جوائن نہیں کرتے، لیفٹ کر جاتی ہیں کہ ہم سے تو عمل نہیں ہو رہا یا ہم تو عمل نہیں کر پاتے، کیا پھر سن کر کیا فائدہ. تو اسی لیے سے مطلب آتی نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے بہت بڑا، کہ تم کیا فائدہ، تم عمل تو تم سے ہو نہیں رہا ہے، چھوڑو مت سنو، جب عمل ہوگا تبھی تو ٹھیک ہے. نہیں، عمل ہو یا نہ ہو ان تعلیم کا حصہ ضرور بنیں، ان مجلسوں کا حصہ ضرور بنیں، چاہے عمل ہو یا نہ ہو. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس مجلس کی برکت سے عمل کی توفیق ہوگی. وہ تو جو بندہ خود ہی جب سنے گا نا تو وہ خود ہی پھر اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ کہہ کر بندہ چھوڑ دے کہ بھائی عمل نہیں ہوتا، تو یہ تو پھر ایک طرح سے وسوسہ ہے شیطان کا بہت بڑا. اس میں بہت ساری سسٹرز مبتلا ہیں، ہم نے خود سنا ہے، وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم سے عمل تو ہوتا نہیں، اور پھر سن کر کیا فائدہ. تو دیکھیں یہ ویسے بھی دیکھیں توفیق تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن آپ نیت بھی تو کریں نا، جیسی نیت ہوگی ویسی توفیق ہوگی، اب اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے.
اور اپنی روح کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. آپ کی روح بیمار ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا پریشان رہتا ہے، اچھے گھر ہیں، اچھے پیسے ہیں، اچھے کپڑے بھی ہیں، سب ہے، لیکن دل پریشان رہتا ہے، دل سکون نہیں ہے کہیں بھی، ہے نا. اور بس ایک الگ جو راحت فرحت جو ہوتی ہے نا، جو انسان کو جس میں خوش رہتا ہے، وہ نہیں ہے. وہ کیسے ملے گی؟ جب روح ٹھیک ہوگی. جب روح بیمار ہو چکی ہے، روح کو ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو وہ کیسے پھر ہم ٹھیک رہیں گے؟ تو اپنی جیسے میں نے بتایا نا، روح کی ڈائٹ کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کا ذکر کرنا، ہے نا، تسبیحات، نیک عمل، صدقہ وغیرہ، یہ سب روح کی غذا ہے. آپ جتنا اپنی روح کو ڈائٹ دیں گے، اچھی ڈائٹ دیں گے، اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، اتنی آپ کی روح ٹھیک رہے گی. جتنی آپ کی روح ٹھیک ہے نا، صحت مند ہے ایک طرح سے، ویسے ہی آپ کے عمل اچھے ہوں گے، گناہوں سے آپ بچیں گے، آپ کا ایمان مضبوط رہے گا. آپ ایک دم سے گناہ نہیں کر پائیں گے. اگر گناہ کرنے کا دل بھی چاہے گا نا، تو آپ کی روح آپ کو فوراً سے دے گی اشارہ کہ نہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. اس عمل کے ذریعے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، اس گناہ کے وجہ سے یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس طرح آپ کو ایک طرح گائیڈ کرے گی. لیکن جب روح بیمار ہے، وہ بیچاری کیا بولے، پھر کیا بتائے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو روح ہے نا، یہ آسمانوں سے آئی ہوئی ہے. باڈی کیا یہ زمین سے ہے، لیکن روح نا آسمانوں سے آئی ہوئی ہے. یہ اللہ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے. اس کی جو غذا ہے نا، وہ بھی آسمانوں سے ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، نماز، تلاوت. یہ سب کیا ہے؟ اللہ یہ عرش پر سے، یہ عمل عرش پر سے ہی تو آئے ہوئے ہیں. اور بلکہ نماز تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملی تھی ایک طرح سے، ہے نا. تو اب ہم اپنے روح کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو ہو گئی بیماریاں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کا علاج بھی بتائیں گے. ایسے میں نے کافی سارے علاج بتا بھی دیے ہیں، لیکن اینڈ میں ہم کچھ تسبیحات آپ کو لوگوں کو بتائیں گے. وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی ہم پہلے اس کے بارے میں اور کچھ ذکر کریں. دیکھیے جیسے روحانی جیسے جسمانی حسن و جمال ہوتا ہے، جسمانی حسن و جمال کیا ہے؟ باڈی کی سب سے بڑی اٹریکشن کا ذریعہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اللہ کے پیارے بندے بہت سارے سسٹرز کہتی ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ ہم حجاب کر تو رہے ہیں، باڈی ڈھک تو رہے ہیں، چہرے کا ضروری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. چہرہ ہی تو مین ہے، سب سے بڑا اٹریکشن کا باعث چہرہ ہی تو ہے. مثال کے طور پہ میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، کرنا نہیں ہے کسی نے بھی، لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں. اگر آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھے مطلب لائک آپ نے اچھا ہیئر اسٹائل بنا لیا ہے، اچھے جوتے بھی ہیں، پوری چوڑیاں وغیرہ پہن لی ہیں، اور ہاتھوں پہ مہندی بھی ہے، مطلب فٹ، بالکل فٹ اینڈ فٹ، لیکن چہرے پر کچھ نہیں کیا، ہے نا، میک اپ بھی نہیں کیا، اور بلکہ چہرے پر سیاہ کالس لگا لی بالکل، تو کیا آپ اچھے لگیں گے؟ کچھ بھی نہیں اچھا لگے گا. وہ جو آپ نے 3,000 کا جو سوٹ پہنا ہوگا نا، جو ڈریس پہنی ہوگی، وہ بھی بیکار لگے گا. اتنی مہنگی مہنگی چوڑیاں جو پہنی ہوگی، اتنا مہنگا ہیئر اسٹائل جو آپ نے پارلر سے کروایا ہوگا، وہ بھی خراب لگے گا، کچھ بھی سوٹ نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے سمپل ویسے ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے گھر کے، اور آپ نے تھوڑا سا میک اپ کر لیا ہے نا، اپنے ہاتھ میں کے اوپر سرما لگا لیا، تو وہ ان سادگی والے کپڑوں میں بھی آپ اچھی لگیں گی. کیوں؟ جو اٹریکشن کا جو باعث ہے، اس سے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آپ نے اٹریکشن کا جو باعث ہے، جس سے پوری باڈی کی اٹریکشن ہوتی ہے، اس پر ہی سیاہ کالس لگا رہی ہے، تو کیا اچھا لگے گا؟ تو سب سے بڑی جو اٹریکشن کی جو ذریعہ ہے، وہ چہرہ ہی تو ہے انسان کا. تو چہرے کا پردہ ضروری ہے. اس طرح پوری باڈی کے لیے مطلب اٹریکشن کا جو مطلب اٹریکشن جس سے ہوتی ہے، وہ چہرہ ہے. یعنی جسم کا جو حسن جمال ہے، اس کا چہرہ ہے. بڑی بڑی آنکھیں ہوں، اس میں لمبی لمبی لیشز ہو، لمبے اور گھنے بال ہوں، ہے نا، اور بالکل فٹ ہو، پتلی دبلی سی ہو. یہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال ہے جسم کا. اب روح کا حسن و جمال کیا ہے؟ ہم نے جسم کا تو پڑھ لیا، اب روح کا حسن و جمال کیا ہے؟ صبر اور شکر. صبر کرنا ہر مصیبت پر، ہر آزمائش پر، ہر ٹینشن پریشانی پر. صبر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، ہائے وائے ویلا نہیں کرنا کہ ارے یہ تو
یا پھر ہم اللہ کی ذات سے بڑے جلدی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میں ہی کیوں ہمیشہ، میری دعائیں کبھی کبھی ان کو قبول نہیں ہوتی، یا میرے ساتھ ہی ایسی تیسی پنگے ہوتے ہیں نا، کہ ہمارے گھر میں ایسی ایسی مصیبت آتی ہے. نو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا کچھ حکمت ہو سکتی ہے. کیا پتہ اس مصیبت کے ذریعے کون سی کیا چیز آپ کو مل رہی ہے، حاصل ہو رہی ہے، کیا چیز دور ہو رہی ہے نا. تو یہ تو سب خیر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہم اللہ پر توکل کرنا سیکھیں. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ٹینشن ڈپریشن کی بیماری سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو صبر اپنی زندگی میں لائیں. اور اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. دیکھیے اگر دنیا کا کوئی ہمیں کوئی بڑا دنیاوی طور پر اگر کوئی بڑا مطلب بڑے رتبے والا شخص ہمیں کہہ دے آ کر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری مصیبت کے وقت ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے، نہیں کوئی بھی ہمارے ریلیٹیو ہیں، کوئی رشتہ دار ہے جو بہت امیر ہیں، وہ ہمیں آ کر کہہ رہی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹینشن نہیں لیں، تو کیا ہوگا، ہم تسلی میں پڑ جائیں گے کہ ارے اس نے مجھے کہا ہے اب تو مجھے ٹینشن ہی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین جیسی ذات وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع صابرین، کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. چاہے وہ صبر آپ کسی بھی چیز میں کر رہے ہیں، آپ بیماری میں کر رہے ہیں، کوئی مطلب رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر اولاد میں کر رہے ہیں، ایگزامس میں ہے، کوئی بھی ٹینشن مصیبت پریشانی کچھ بھی ہے، کسی بھی چیز پر آپ صبر کر رہے ہیں، اس صبر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. تو اب اگر سوچیں کہ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے. اگر سوچ کر دیکھیں، جسٹ امیجن کہ اللہ ہمیں کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم تو ایسے شیخی مار کر چلیں گے، ہے نا، اپنے کندھے چوڑے کر کے چلیں گے، ارے بھیا میرے ساتھ تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک، مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، مجھے کون کیا چیز نقصان پہنچا دے گی، ہے نا. انسان تھوڑا سا ایسے آ جائے گا، لیکن تکبر نہیں کرنا ہے بالکل بھی، لیکن انسان تھوڑا سا بالکل بے فکر ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ جب میرے ساتھ اللہ ہے مجھے کیا چیز نقصان پہنچا دے گی. اور اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بات حقیقت، اور اللہ سچ میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن اور فکر ہے. ٹھیک ہے، صبر. اور دوسرا شکر کو اپنی زندگی میں کہتی ہوں کہ آپ جتنا ہم نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، جتنا اللہ ہمیں صبح شام نعمتوں سے ہر وقت ہر سیکنڈ ہمیں نعمت کچھ نہ کچھ مل رہی ہوتی ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اگر میں کہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں پوری زندگی بھی اللہ کی مطلب شکر گزاری کے نفلیں پڑھتی رہوں، ہے نا، کہ یہ بھی شکر کی نفل ہے، یہ بھی شکر کی نفل ہے، اور صبح شام الحمدللہ کی تسبیح پڑھوں، تو یہ بھی کم ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. میں موٹی موٹی آپ کو گنوا دیتی ہوں، جیسے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، فیملی ہے، ٹھیک ہے، ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، ہم صحیح سن سکتے ہیں، صحیح بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ڈائجیشن کا سسٹم ٹھیک ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ. صرف موٹے موٹے طور پہ میں نے کچھ گنوائی ہیں، اس سے علاوہ ان گنت ہے، ان لمیٹڈ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. تو شکر کرنا تو بالکل واجب ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. یہ صبر شکر اللہ کو بہت پسند ہے، یہ جنت کی سواریاں ہیں. صبر شکر کرنے والوں کے لیے قیامت کا دن اتنا چھوٹا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا. اس میں مطلب اگر ہم کام وام میں لگے تو پتہ بھی نہیں لگتا، فوراً سے مغرب کے اذان ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے. اسی طرح صبر اور شکر والے کے لیے ہوگا، اس کی جنت کی سواریاں ہوں گی صبر اور شکر. اور اللہ نے تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں صبر، بین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ میں صبر کرنے والوں کو بے حساب دوں گا، بے حساب. پہلے ہی اللہ تو ہر ایک عمل پر اتنا اتنا اجر دیتے ہیں، اور جو صبر کر رہے ہیں ان کو تو بے حساب ہی مل رہا ہے، مطلب اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. تو شکر کو اور صبر کو اپنے روٹین میں ایڈ کر لیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کوئی بھی پریشانی ٹینشن آ رہی ہے چپ رہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے الحمدللہ پہلے حق پر بات کریں، پھر جو اس پہ آگے سننے کو ملے گا اس پر صبر کریں. ٹھیک ہے، یہ روحانی حسن و جمال ہے. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے، عاجزی. عاجزی نہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ عاجزی کیا ہوتی ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، نیچا سمجھنا، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میں نہیں کچھ کر رہی ہوں، یہ سب مجھے اللہ کروا رہے ہیں. بے شک الحمدللہ یہ عاجزی ہے. عاجزی میں شکوے نہیں ہوتے،
بلکہ شکر ہوتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، مطلب اس میں بندہ یہ نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا کہ مجھے ایسا کھانا کیوں ملا ہے، مجھے دال چاول کیوں مل رہے ہیں، مجھے چکن چاہیے، ان کے گھر تو چکن بنا ہے. وہ شکوے نہیں کرتا، وہ شکر کرتا ہے کہ میرے اتنے گناہوں کے بعد بھی میرے رب نے مجھے ایک اس کھانے سے نواز دیا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. میرے رب نے مجھے اتنے گناہوں کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کری ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو عاجزی، جو بندہ عاجز ہوتا ہے، اور یہ عاجزی میں بہت پسند ہے اللہ کو، یہ عمل عاجزی میں انسان اپنا کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے کہ بس یہ لائن، یہ 2 لائن آپ نوٹ کر لیں کہ انسان عاجزی میں سب سے زیادہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں. میں جو بھی ہوں وہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. میرا گھر ہے، میرے کپڑے ہیں اچھے اچھے، یا پھر کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، ہے نا. وہ تکبر نہیں کرتا، تکبر تو نام ہوتا ہی نہیں ہے. اور مجھ سے کچھ نہیں ہے، اللہ مجھ سے جو بھی عمل کر رہے ہوں، ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، مجھ سے کچھ نہیں. تو عاجزی میں شکوے نہیں ہوتے، بلکہ شکر ہوتا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں تھی. عاجزی یہ ہے کہ بندہ دین میں اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں نیچے والوں کو دیکھے. یعنی دین میں تو وہ کہ مطلب اپنے سے اوپر کو دیکھے. جیسے آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہی ہیں کہ دیکھو وہ تو 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے، نفلیں بھی پڑھتی ہے، اشراق اوابین بھی پڑھتی ہیں، اور تہجد بھی پڑھتی ہیں. اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاس تو اتنی ڈریسز ہیں، اس کے پاس ایسا گھر ہے نا، اس کے پاس اتنا بڑا آئی فون ہے، یہ والا 3 کیمرے والا آئی فون ہے، 2 والا آئی فون ہے. مطلب کچھ بھی دنیا اس میں ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے دیکھیں کہ میرے پاس تو گھر ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے. فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں جو چھپر سا بنا کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کے پاس تو چھپر بھی نہیں ہوتا، وہ تو صرف ایک کپڑا بچھایا ہوا ہوتا ہے سمپل، وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس تو اتنے بھی کپڑے ہیں، لیکن کتنے سارے ہیں ایسے دنیا میں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. بہت سارے انسٹاگرام پر اس طرح ریلز آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر، کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل میلے ہو رہے ہوتے ہیں، گندے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کو کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی خاص قدر کپڑے نہیں ہوتے. جب ہم دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شکر گزاری ہوگی، ہم شکر ادا کرنا شروع کریں گے اللہ کا. اور اگر ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس تو ایسا گھر نہیں ہے، اس کے پاس فون ہے، اپنا پرسنل فون ہے، میرے پاس تو نہیں ہے نا. وہ ایسے یونیورسٹی میں پڑھی، وہ ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میرے تو نہیں پڑھ رہی ہوں، ہے نا. اس کے شوہر ایسے ہیں، میرے تو ایسے نہیں ہیں. جب بندہ ہمیشہ اپنی دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے تو وہ شکوے کرنے لگ جاتا ہے، شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے اللہ سے کہ وہ ایسی کیوں ہے. اور پھر یہیں سے بڑھتے بڑھتے حسد بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے پاس وہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، جیلسی ہونے لگتی ہے. تو عاجزی میں عاجز جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ دین میں تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھتا ہے. عاجزی میں ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کر کے کہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، ہے نا. کہ بندہ سب کچھ کر کے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا ہے. بہت ساری سسٹرز ہوتی ہیں، وہ اب الحمدللہ بہت ساری سسٹرز دین کی طرف آتی ہیں، تو شیطان کے بہت بڑے بڑے بار ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ریا ڈال دیتا ہے، دکھاوا ڈال دیتا ہے. اور میں تو بہت کچھ کر رہی ہوں. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو یہ مت سوچیں کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں، ہے نا، یا میں نے کچھ کیا ہے. میں تو نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اور میں تو ذکر و اذکار بھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اور میں تو اچھے مطلب دین کے کام بھی کر رہی ہوں. نو، ہم ویسے بھی سچ میں نہیں کچھ کر رہے ہیں. صحابہ کے کیا تھے، پورا دن ان کا دین کے کاموں میں تھا، راتوں کو ان کی عبادتیں ہوتی تھی. ہم سے کچھ نیک عمل کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر رہے ہیں. ہمیشہ چاہے آپ کچھ کر بھی رہے ہیں، پر آپ نے کچھ کر بھی لیا تو تب بھی یہی زبان پر لفظ ہو کہ میں کچھ نہیں کر پائی. اگر میں نے کچھ کیا بھی ہے تو میں صحیح طریقے سے نہیں اس کو کر پائی. اگر میں نے کچھ کر بھی لیا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح میسیج دیتا ہے نا تو اس کا اور نیک عمل کرنے کا دل کرتا ہے. اور اگر بندہ سوچ لے گا کہ میں نے کچھ کر لیا ہے تو پھر آگے زیادہ نیک عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے سوچ ہی لیا ہے کہ میں نے تو کچھ کر لیا ہے، میں تو ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سوچے کہ میں نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے. خود پسندی نہ ہونا، یہ سب کیا ہے، یہ روحانی حسن و جمال ہے. جیسے باڈی کے لیے اس کا چہرہ اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح یہ روحانی، یہ روح کا حسن ہے. صبر و شکر، عاجزی، ٹھیک ہے. میں نے عاجزی آپ کو سمجھایا کہ عاجزی کیسی ہوتی ہے. انسان اس میں اپنا کو کمتر سمجھتا ہے.
चौथा है ये खुद पसंदी ना होना, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेस्ड, लव योर सेल्फ। ये आज की यूथ का ट्रेंड है। खुद से मोहब्बत करो। जब इंसान खुद को पसंद करने लगता है ना, खुद से फिर वो तकब्बुर की तरफ चल जाता है कि अरे मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास ये हो, मैं सबसे अच्छी लगूँ, सब मेरी तारीफ़ करें, सब मेरी वाहवाही करें, है ना। मैं होती है ज़बान पे कि मैंने ये काम किया, मैंने किया, वो मैंने ला कर दिया था, मैंने पानी पिलाया था उनको। मैं होती है ज़बान पे ताकि मेरी वाहवाही हो, है ना। मुझसे भी ज़्यादा मैं किसी की बात क्यों सुनूँ? कोई मुझे कुछ कैसे कह सकता है? मैं उसकी बात क्यों सुनूँ? मैं लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए, मेरी बात हमेशा आगे रहनी चाहिए। ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है। शैतान जो था वो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया था ना। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं कह सकते, तकब्बुर में था ना, लेकिन एक तरह से खुद उससे वो क्या कह रहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करूँ? मैं आग का बना हुआ और वो मिट्टी का बना हुआ है, मैं इससे बेहतर हूँ, अपना को बेहतर समझ रहा था। जो सेल्फ ऑब्सेशन का जो चल रहा है ट्रेंड, इसमें भी तो इंसान अपना को बेहतर क्या बेहतरीन समझ रहा होता है कि मैं इससे अच्छी हूँ, मैं इससे अच्छी लगनी भी चाहिए। और तकब्बुर की अलामत एक तरह से। फ़िरौन जो था वो भी तो सेल्फ ऑब्सेस्ड था ना, अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या कहता था कि माज़ल्लाह अना रब्बुकुम, मैं रब हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। वो खुद को ही रब मानने लगे थे, अस्तगफिरुल्लाह। खुद पर इतना ज़्यादा मतलब वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुका था। खुद पसंदी मतलब ये बहुत बुरा अमल है और ये बहुत ज़्यादा आम है। सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे सेल्फ ऑब्सेशन चल रहा है। हालांकि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? अपनी लिमिट्स तक रहना, ठीक है, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करना और खुद को ज़्यादा बुरा भला नहीं करना। ये सेल्फ रेस्पेक्ट में छोटे छोटे सामान आते हैं। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट को आज सेल्फ ऑब्सेशन का क्या है कि नहीं भैया मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं किसी की क्यों सुनूं? भैया मैं किसी की क्यों सुनूं? है ना, ये सेल्फ ऑब्सेशन में आ गया। तो ये रूहानी हुस्न जमाल नहीं है, ठीक है, ये रूहानी हुस्न जमाल में नहीं आता। सेल्फ रेस्पेक्ट तरह रहें लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन में ना जाए, रियाकारी ना होना, ठीक है। हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, हर अमल अल्लाह के लिए करें, उसमें रिया ना हो, उसमें दिखावा ना हो। नियतें बनाएं कि मैं क्यों कर रही हूँ, बीच में भी सोचे मैं क्यों कर रही हूँ, बाद में भी सोचे कि मैंने क्यों किया ये, क्योंकि शैतान के जो वार है वो बस ख़तरनाक है। अब देखिए ज़ाहिरी बीमारियों के लिए तो डॉक्टर ठीक कर देंगे ना। आपको बुखार है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, ज़ुकाम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई दे देंगे, है ना। एक तरह से उसके ज़रिए हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इंसान के कल्ब के साथ कुछ अनदेखी चीज़ें मतलब भी हैं, मतलब दिल में जो है ना वो कुछ अनदेखी चीज़ें भी हैं जिसे ज़ाहिरी चीज़ें नहीं बता सकती, जैसे हसद, कीना। हमें लज्जत और ये इबादत में मज़ा महसूस क्यों नहीं होता? इबादत में अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं होती? रूहानी बीमार जो होता है ना उसके लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। दिल नहीं करता ज़िक्र मतलब करने का, नमाज़ पढ़ने का। नमाज़ पढ़ना मुश्किल लगता है। तो अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि अपने दीन तालीम का हिस्सा डेली बने, ठीक है। और आप इन मामलात में कंसल्ट करने की कोशिश करें, मतलब आप इस बारे में कोई भी आपकी उस्ताद है, टीचर है या फिर मैं ही, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फ्रीली डिस्कशन करेंगे। कोई भी गुनाह किसी भी गुनाह से आप फेस कर रही हैं, आदत बन रही है, वो छूट नहीं पा रहा है, कोई भी गुनाह है, कोई भी मसला है नेकी करने में, तो आप ये सब अपने मतलब कोई भी आपके उस्ताद हैं, कोई भी आपके मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दीनी बहन है, आपकी मानी साथी, आप उनसे शेयर करें, ठीक है। सुबह शाम के अस्कार लाजमी पढ़े। ये जो सुबह शाम की जो अस्कार है ना ये बहुत मेन है। ये इंसान के लिए ना मतलब बहुत, क्योंकि जैसे अल्लाह ने जैसे शर बनाया है ना तो उसके लिए मतलब अल्लाह ने इलाज भी इनके यानी उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी दुआएं बताई हैं। अस्कार में वो तमाम दुआएं मौजूद होती हैं। और भी बहुत सारी हम अल्लाह से दुआ, वैसे भी आफियत की दुआ मांग रहे होते हैं, नज़र बद से बचने के लिए दुआ मांग रहे होते हैं, बहुत सारी और बहुत फजीलतें भी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा भी होता है। तो सुबह शाम के अस्कार अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल कर लें। दुरूद को, इस्तग़फ़ार को, इनकी तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, है ना। आप क्या बोलते हैं, तस्बीह काउंटर पहन के रखिए। उससे क्या होगा, आपको जब भी आप उसको तस्बीह को देखेंगे आपको याद आएगा कि मैं ज़िक्र कर रही हूँ तो फ़ौरन से आप ज़िक्र करना शुरू कर देंगे, है ना।
ہزار ہزار مرتبہ درود پڑھیں، استغفار پڑھتے رہیں. یہ کیا ہوگا؟ آپ کی جب زبان پہ ذکر رہے گا، آپ کی روح کو غذا ملتی رہے گی تو آپ کی روح مضبوط رہے گی. روح مضبوط ہے انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط رہے گا. پہلے دیکھیں عادت بنے گی پھر عبادت بن جائے گی. خود کو نا نیکیاں کر کر کے اتنا تھکائیں کہ گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. اتنا اپنا روٹین نیکیوں میں بزی کرنے کہ اگر گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو انسان کہے رہے ٹائم ہی نہیں ہے، مجھے تو ابھی کلاس لینی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے ابھی تو میری ایک تسبیح رہ گئی ہے. تو وہ چاہے تو کوئی سی بھی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ کی اور درود شریف کی جناب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. یہ تو خیر الحمد للہ تو نماز کے بعد یہ اذکار ہے، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. اور بھی بہت ساری تسبیح ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ روحانی بیماریاں تھیں کچھ، اور یہ ان کو کچھ علاج تھے. تو اگر آپ کو یہ اپنے اندر سمٹمس محسوس ہوئے ہیں تو ان کا علاج کریں. جو میں نے آپ کو طریقے بتائے نا ان پر عمل کریں تاکہ ہماری روح ٹھیک ہو جائے اور ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا درس مکمل ہوا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین اللہم آمین.